الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواه البخاري فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه۔ عزیز سامعین کرام، سلسلہ برکات رمضان کا 8واں درس، جس کا آج عنوان ہے فرضیت صوم، صبر و شکر کا سنگ میل۔ عزیز سامعین کرام، گزشتہ دروس کے اندر یا ایھا الذین آمنو کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ یہ یا کی صرف ندا نہیں بلکہ ایک بندہ مومن کے لیے اعزاز ہے، شرف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس نے بے شمار مخلوقات میں سے بندہ مومن کو یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ اعمال جو اس کی رضا کا ذریعہ ہیں تو اس کی امانت ان کے ہاں سپرد کی جائے۔ عزیز سامعین کرام، آج ہم کتب علیکم الصیام کے حوالے سے بات کریں گے کہ یا ایھا الذین آمنو کی منزل سے سعادت کی بلندی تک کا سفر آگے کھڑا ہے کتب علیکم الصیام۔ یہ صرف سعادت نہیں، یہ ایک بندہ مومن کے لیے شرف ہے، یہ بندگی کی معراج ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ اور ذریعہ بتایا ہے۔ گویا یا ایھا الذین آمنو سے کتب علیکم الصیام یہ جنت کی طرف ایک قدم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام۔ کتبہ کا معنی ہے معناہ فریدہ، یعنی لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور خود عربی زبان میں بھی کتابت کے کئی معنی ہیں، تو ایک جو ہے یہاں پہ جو ہے کوئی ایسی چیز جو مستحکم، حتمی اور یقینی ہو، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اس کی چند امثال موجود ہیں، تو میں جو طالبان حق ہیں ان کے لیے انتہائی اجمالی طور پر چند آیات پڑھتا ہوں تاکہ قرآن مجید کی نصوص قطعیہ سے یہ بات واضح ہو جائے کہ بندہ مومن پر یہ رمضان کیا ہے، یہ فرض ہے۔ تو عربی زبان کے اندر یہ کتابت بعض اوقات کسی بات کے مستحکم، حتمی اور محکم ہونے کے بارے میں آتا ہے، جیسے قرآن مجید میں چند اس کی مثالیں موجود ہیں۔ خود یہی مثال کہ کتب علیکم الصیام، اس کے اندر معنی یہ ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، اس کا مطلب ہے روزہ ایک قطعی اور لازمی فریضہ ہے۔ اسی طرح تقدیر کے معنی میں بھی آتا ہے کہ جس طرح اللہ جل شانہ نے فرمایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہو کہ ہمیں وہی کچھ پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مقدر ہو چکا ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے اس کا معنی حتمی اور قطعی قانون کے معنی میں بھی لیا ہے، جس طرح کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ تم پر قتل کے بدلے قصاص فرض کیا گیا ہے۔ اس میں ایک شرعی قانون کے قطعی اور لازمی ہونے کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں کتب لہ السفر، اس کا سفر مقدر ہوا، کتب علیہ الفشل، اس کے لیے ناکامی لکھ دی گئی۔ کسی ناگزیر چیز کے لیے بھی آتا ہے کتب علیہ ان یعاقب، کہ اس پر لازم آ گیا کہ اسے سزا دی جائے۔ تو عزیز سامعین کرام، روزہ کی فرضیت خود نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، چونکہ آج ہمارا عنوان بھی یہی ہے فرضیت صوم، تو نصوص قطعیہ سے بھی اور سنن متواترہ سے بھی یہ ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الشہر قد فرض علیکم صیامہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یقیناً اس مہینہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے۔ تو یہ سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ نسائی سایہ ستہ کی ایک اہم کتاب ہے۔ نسا جو ہے یہ خراسان کا ایک علاقہ تھا، تو اجمیوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو نسبت ہیں وہ علاقوں کی طرف کرتے ہیں، اور عرب کی ایک وتیرہ تھا کہ وہ اپنے نسب کی طرف کرتے تھے، جس طرح قریش ہے، اسدی ہے یا ہاشمی ہے، تو وہ اس طرح نسبت کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ جو تھے وہ علاقوں کی طرف کرتے ہیں، جس طرح ملتانی ہے اور دہلوی ہے اور امرتسری ہے اور مختلف یہ آپ سنتے ہوں گے اسماء۔ تو نسا جو ہے آج کل
ترکمانستان کا جو کیپٹل ہے اشکاباد، تو وہاں ایک قریب جگہ کا نام ہے۔ تو یہ کتاب ہے ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو اس سے بھی ہمیں ثابت ہوتا ہے یہ کہ روزے کی فرضیت کے بارے میں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ پلر آف اسلام آر 5، یہ 5 ایسی بنیادیں ہیں کہ اسلام کی ساری بلڈنگ اسی پہ کھڑی ہے۔ وہ پہلی کیا ہے؟ پہلی ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ محمد رسول اللہ۔ تو جہاں اللہ جل شانہ کی الوہیت کی وحدت کی گواہی دینی ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی گواہی دینی ہے۔ تو اسلام کے اندر اگر عقیدہ ایمان کو نکال دیا جائے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں بچتا، خالی عبادات رسمیں بن جائیں گی اور بس ختم۔ تو یہ لازم ہے کہ ایمان پہلے ہے۔ تو بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ پھر فرمایا اقام الصلاۃ، تو نماز پہلا فرض ہے، اور یہ ایسا ہے کہ یہ غریب پہ، امیر پہ، چھوٹے پہ، بڑے پہ موت تک فرض ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اس میں تو ایک غریب آدمی جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رمضان، تو یہ 5 چیزیں، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ انگریزی زبان میں حج کی کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے، زکوٰۃ کا بھی کوئی لفظ نہیں ہے۔ عربی زبان میں اتنی وسعت ہے کہ موجودہ انگریزی کے اندر 1000 سے زیادہ الفاظ ہیں جو عربی کے انگریزی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ زبان جو ہے نا، اللہ جل شانہ نے یہ چنی۔ تو بہرحال یہ اس کی بنیاد اسی پہ تھی۔ تو بھائی روزہ آپ جانتے ہیں کہ روزہ اور نماز اس وقت تک فرض نہیں ہوئے جب تک توحید، ایمان مسلمانوں کے رگ و ریشہ میں سرایت نہیں کر گیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بھرپور محنت فرمائی، فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ تو جب مسلمانوں اور مومنین کے اندر ایمان راسخ ہو گیا تو پھر بتدریج عبادات کیا ہو گئی؟ فرض ہونا شروع ہو گئی۔ تو روزہ کا انکار جو ہے نا وہ کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ تو رمضان اور روزہ کے حوالے سے چند چیزیں میں نے لکھی تو یہ اقوال کی صورت میں ہیں۔ رمضان میں سب سے گھٹیا لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی پوری صلاحیت اور توفیق دی ہے، پھر بھی وہ نہیں رکھتے۔ تو یہ رمضان میں بدصورت ترین کردار ہے کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے۔ یاد رکھیں کہ روزے کا وزن جسم نہیں، ایمان اٹھاتا ہے۔ یہ ایمان ہوگا تو پھر کمزور آدمی بھی روزہ رکھے گا۔ ایمان نہیں ہوگا، پہلوان ہے بس جی، دل نہیں ہے، فلاں ہے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ نماز چھوڑنے والے کا بھی روزہ نہیں ہے، کیونکہ اس عبادت والے وقت میں وہ اتنا بڑا گناہ کرتا ہے۔ نماز کو چھوڑنا کوئی چھوٹا گناہ نہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور روزہ صرف معدے کا روزہ نہیں بلکہ روزہ کس کا ہے؟ پورے جسم کا روزہ ہے۔ اور یہ کیسا مسلمان ہے جو ڈاکٹر کے کہنے پہ حلال چھوڑ دیتا ہے اور اپنے رب کے حکم پہ حرام بھی نہیں چھوڑتا؟ ایک ایسا مسلمان ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اب نئی باتیں میں نے لکھی ہیں۔ روزے میں کھانے پینے سے رکتے ہو مگر دوسروں کا حق کھانے سے کب رکو گے؟ روزے میں کھانے پینے سے رکتے ہو مگر دوسروں کا حق کھانے سے کب رکو گے؟ رمضان میں جنت کے دروازے کھلتے ہیں مگر تمہارے دل کا دروازہ کب کھلے گا؟ جنت کے دروازے تو کھلے ہیں، تو اب دل کا دروازہ بھی کھولو۔ اگر کھانے پینے سے روک سکتے ہو تو گناہوں سے کیوں نہیں؟ کھانا پینا حلال ہے نا، ضرورت ہے، اس سے تو روک سکتے ہو، تو کیا ہے گناہوں سے کیوں نہیں روک سکتے؟ اور یہ بات کوئی شرعی دینی نہیں ہے، بس ایک تنزیہ بات ہے کہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے، رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے، پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں، کہیں وہ تمہارے اندر تو نہیں۔
تو اب روزے کب فرض ہوئے یہ سب جانتے ہیں کہ سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، اور یہ شعبان کا مہینہ تھا، یہ حکم نازل ہوئے، اور اسی سال غزوہ بدر بھی ہوا، اور مسلمانوں اور مومنین حقہ نے پورے بھرپور طریقے سے سارے روزے رکھے۔ اس کے بعد اب شرائط وجوب صوم کو ڈسکس کریں گے کہ روزے کی فرضیت کس پر فرض ہے۔ ہر مسلمان بالغ عاقل مقیم پر روزہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اس کی تھوڑی تفصیل پڑھتے ہیں۔ اسلام میں یعنی پہلی شرط مسلمان ہونا، مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں اس کو بندہ مومن کہا گیا ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے جیسی سعادت رکھی ہے، غیر مسلم اس کے مکلف بھی نہیں۔ عقل کا ہونا لازمی ہے، مجنون پر روزے فرض نہیں ہے، مجنون پر وہ فرض نہیں ہے جب تک وہ صحت مند نہ ہو۔ بلوغت نابالغ بچے پہ کیا ہے؟ روزہ فرض نہیں ہے۔ نابالغ چھوٹا بچہ اگر روزہ رکھ لے، توڑ بھی دے، نہ اس کی قضا ہے اور نہ اس پر کفارہ ہے، بلکہ تربیت کے لیے وہ رکھے اور رکھایا جا سکتی ہیں۔ ایک صحابیہ تھیں رباعی بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیان کتابوں میں ملتا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ روزے رکھواتے تھے تربیت کے لیے، تو بچہ تو خوشی سے بھی ایک ماحول ہوتا رکھتا ہے، تو پھر ہم جیسے بھوک لگتی تھی ہم روزہ کھلوا دیتے تھے۔ تو بچے تو ضد بھی کرتے ہیں، تو آج کل تو ویسے ٹھنڈے دن ہیں تو چند گھنٹوں کو بھی رکھ سکتا ہے، ہاں ظہر کی نماز تک بھی رکھ سکتا ہے۔ تو اصل ہے تربیت کرنا، پھر اس کو آپ کو انعام دے دیں۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم بچپن میں اس طرح کرتے تھے تو وہ انعام بھی دیتے تھے، پھر خوشی سے روزے رکھتے تھے، لیکن وہ کھلوا دیتے تھے، کہتے ہیں نہیں بس اب تمہارا ٹائم ہو گیا 12 بجے کھول دو۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو نابالغ بچہ ہوگا، چھوٹا بچہ ہوگا، تو اس کو ایک جو ہے نا تربیت بھی ملتی رہے گی، نماز بھی پڑھے، اسی طرح روزہ بھی رکھے، اور اب تو ماشاءاللہ 10-15 سال سردیوں میں روزے ہوں گے تو خیر سے جو ہے نا خوب گزرے گی۔ تو اس کے بعد جو ہے بلوغت کب ہوتی ہے؟ تو 15 سال قمری سال، جس کی عمر ہو جائے، جس کی عمر 15 قمری سال ہو جائے، یا پھر چند علامات ہیں وہ ظاہر ہو جائیں تو وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلی جو ہے وہ لڑکوں کے لیے ہے کہ ان کو احتلام وغیرہ ہو جائے، یا اعضائے مخصوصہ پہ بال آ جائیں، یا 15 قمری سال پورے ہو جائیں۔ اسی طرح لڑکیوں کے لیے بھی ہے کہ حیض آ جائے، زیر ناف بال اگائیں، اور اسی طرح جو ہے عمر جو ہے وہ 15 سال ہو جائے، تو یہ اس وقت فرض ہو جاتے ہیں۔ مثلا آج 8واں روزہ ہے، یا کون سا ہے؟ 8واں ہے، تو 8واں روزہ ہے، تو جیسے یہ علامات ظاہر ہوں گی تو آج سے روزے شروع۔ جب بھی یہ علامات ظاہر ہوں گی تو جیسے ہی لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے تو ان پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بلا عذر روزہ نہ رکھے تو وہ گناہ گار ہوگا، تو اس کے لیے توبہ اور قضا واجب ہو جائے گی، تو اس کے لیے یہ لازمی ہے۔ ہاں بعض سرد علاقے ہیں جس طرح یورپ، روس، کینیڈا اور اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، ناروے، فن لینڈ وغیرہ، تو وہاں پہ جو بلوغت کی عمر ہے وہ زیادہ ہوگی، کیونکہ سرد علاقے ہیں، وہاں کی آب و ہوا اور خوراک اس طرح ہے کہ بچہ دیر سے جوان ہوتا ہے، تو اس کے لیے الگ ہیں۔ ہم چونکہ گرم علاقے کے رہنے والے ہیں تو اس حوالے سے ہمارا لیے ان کے لیے 16 سال انہوں نے لکھی ہے۔ پھر ہے کہ ایک اور شرط قدرت بھی ہو۔ اب ایک ایسا شخص ہے کہ جو انتہائی بیمار رہتا ہے، دائمی کوئی مریض ہے، یا انتہا کا بوڑھا ہے، اب اس کو کیا ہے؟ اس کو تو بیچارے کو قدرت ہی نہیں ہے، تو اس کو قدرت بھی ہونی چاہیے کہ وہ آدمی جو ہے وہ اس کے اندر یہ طاقت ہو۔ ہاں کوئی دائمی بیمار ہے تو اس کے لیے اگلی آیات آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ اس جو ہے ضمن میں ہم بات کریں گے۔ مقیم پر چونکہ مسافر کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے خود چھوٹ دی ہے، تو اس حوالے سے اگلی آیت میں ہی ہم بات کریں گے۔ حیض و نفاس سے پاک ہونا، اگر عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو تو اس پر روزہ رکھنا فرض نہیں، بلکہ وہ بعد میں قضا کرے گی۔ تو یہ اگر یہ عالم آ جائے تو وہ پھر روزہ بعد میں رکھے گی۔ روزہ جن پر فرض نہیں، وہ عوارض جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ پہلے تو کافر ہے، کافر کے اوپر تو فرض بھی نہیں ہے، پوری دنیا روزہ رکھ رہی ہے، ہندو رکھ رہے ہیں، کل انشاءاللہ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، تو عیسائی رکھ رہے ہیں، یہودی رکھ رہے ہیں، ایمان ہے نہیں، اور لمبے لمبے روزے رکھ رہے ہیں، تو پہلے تو ان پہ فرض ہی نہیں، اللہ نے حکم ہی نہیں کیا ان کو، پہلے وہ دائرہ ایمان میں داخل ہو۔ تو کافر، غیر بالغ
اور اسی طرح مجنون کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا دیا جاتا ہے، عن النائم حتی یستیقظ، وہ سونے والا جب تک وہ بیدار نہ ہو، وعن الصبی حتی یحتلم، بچے جب تک وہ احتلام نہ دیکھیں، وعن المجنون حتی یعقل، وہ پاگل آدمی یا مجنون جب تک وہ عقل مند نہ ہو۔ تو مجنون کے اوپر روزہ فرض، اچھا اس کے اوپر نماز بھی فرض نہیں، بلکہ شریعت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو شعور ہی نہیں ہے۔ لیکن انسان صرف ان باتوں کا جواب دے ہے جن کا وہ مکلف ہے، جو اس کے بس کی بات ہے۔ تو یہ باتیں میں نے بارہا دفعہ بالتفصیل کی ہیں کہ دیکھیں مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا ہاں بھائی تو عرب میں کیوں نہیں پیدا ہوا، تو مرد کیوں پیدا ہوا، تم کالے کیوں پیدا ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا تمہاری شکل کیوں ایسی ہے۔ صرف پوچھا وہی جائے گا جس کا کیا ہوگا، اختیار تھا، جس کا اللہ جل شانہ نے کیا ہے اس کو اختیار دیا۔ تو مجنون آدمی پہ شریعت کیا ہے، اس کے اوپر وہ بیچارے کو اپنا پتہ نہیں ہے، تو اس لیے اس سے کوئی سوال و جواب نہیں ہے۔ ہاں وہ اگر صحیح ہو جائے تو پھر ہے۔ اسی طرح بوڑھا، بہت بوڑھا، تو یہ بھی ہم اگلی جو آیات آئیں گے اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح مریض، تو یہ نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے مرض پہ روزہ چھوڑا جائے، تو اس کی بھی انشاءاللہ آگے چونکہ آیات آ رہی ہیں، تو فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو اس حوالے سے ہم مزید وہاں بات کریں گے۔ مسافر، حائضہ اور نفاس کہتے ہیں وہ خون جو عورت کے بچے جننے کے 40 روز تک ٹپکتا رہتا ہے۔ باقی کوئی اضطراری باتیں ہیں، جس طرح حاملہ عورت، اب جب تک بچے کو خطرہ نہ ہو اور اس کو خطرہ نہ ہو روزہ رکھے۔ ہاں بچے کو یہ خطرہ ہے کہ بھئی بچے کی افزائش صحیح نہیں ہوگی، آج کل ماشاءاللہ ڈاکٹر کے پاس جائیں پہلے تو وہ ڈراتے ہیں، کیونکہ ان کا کام بھی بزنس بھی ڈرانا ہے، جتنا ڈرائیں گے بندے بھاگ کر جائیں گے۔ نارمل آدمی بھی چیک کرائے نا تو 3-4 بیماریاں تو نکال ہی دیں گے۔ تو وہ حاملہ عورت، وہ اور اس کے بعد دودھ پلانے والی، تو اگر اس کو دودھ پلانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھا ہے، پہلے ہمارے ہاں اتنی گرمی تھی اور روزے ہوتے تھے تو پھر وہ کوئی رکھ بھی لے تو وہ پھر دودھ نہ ہے تو بچہ روتا رہے تو فائدہ کیا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بھئی وہ اگر دودھ پلانے والی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میری صحت اچھی ہے اور گزارا چاہے پھر روزہ رکھ لے۔ اگر یہ نہ چلے تو بچے کو بھوکا نہیں مارنا، نہیں رکھنا۔ اسی طرح شدید بھوک اور شدید پیاس کی صورت میں یہ خاص کسی موقع پہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات جنگ میں یہ بھی ہم مثال وہ علاقہ، وقت اور سہولیات کو دیکھ کے ہی یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس مواقع ہی نہیں، سونے کا وقت نہیں ہے اور ہر وقت اس پر کھڑا ہے، یا پھر اس کی حربی صلاحیتوں پہ روزہ رکھنے سے کیا ہے فرق آ جائے تو پھر وہ روزہ کیا کرے گا، بعد میں رکھ دے گا۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی شامل ہیں۔ آیت کریمہ ایک پڑھتے ہیں جو سورۃ الاعراف میں ہے، تو فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی کے رہنے والے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے۔ اب ذرا وہ آیت کریمہ کو ذہن میں رکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی بات اور کس پر ختم ہوئی، لعلکم تتقون۔ تو آمنوا اور لعلکم تتقون کے بیچ میں جو چیز کھڑی ہے نا وہ ہے کتب علیکم الصیام۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ، وہ بستی والوں کا ذکر ہے، اگر وہ ایمان لاتے تو ایمان کی منزل سے تقوی کی طرف گامزن ہوتے۔ جس سبیل اور جس راستہ اور جس سواری سے گزرنا ہے نا وہ حصول تقوی کے لیے عبادات ہے۔ وہ روزہ اس میں سے ایک بہترین عبادت ہے کہ ایمان سے آگے منزل کس کو طے کرنا ہے، تقوی۔ تو جس طرح ایمان حاصل کیا ہے اسی طرح تقوی بھی حاصل کریں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ فتحنا علیہم ابوابا، فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو فرمایا کہ ہم کیا کرتے ان پر اپنی برکات کی، جو زمین و آسمان سے اپنی برکات کے دہانے کھول دیتے۔ تو عزیز سامعین کرام، آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص ایمان کی نعمت پا کے تقوی کی منزل طے کرتا ہے، لفتحنا علیہم، فرمایا کہ برکات من السماء والارض، تو اللہ جل شانہ ان پر اپنی برکات کے زمین و آسمان سے دہانے کھول دیں گے۔ لیکن اللہ جل شانہ بدقسمت قوم کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے کیا کیا، جھٹلا دیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کو پھر ہم نے کیا کیا، پکڑ لیا۔ پکڑا اس لیے کہ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے ہاتھوں کی کمائی ایسی تھی،
وہ لائق ایسے تھے، ان کے اعمال اور کردار ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ تو عزیز سامعین کرام، جہاں ایمان کی نعمت ملی ہے وہاں تقویٰ کی نعمت بھی حاصل کرنی چاہیے، جس کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف عبادات بیان فرمائی، جن میں ایک جامع عبادت ہے، کون سی؟ روزہ۔ روزہ کا حاصل کوئی طبی فائدے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون۔ اگر کسی کو یہ نصیب ہو گئی تو پھر وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شمار کرے، اور سب مسلمانوں کی جو جس طرح کی بھی عبادتیں ان کو مزید بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔